نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ، آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں سے۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی یہاں رہو اور جو چاہو جتنا چاہو بافراغت کھاؤ، یعنی جتنا مرضی کھاؤ جو چاہو، مگر اس درخت یعنی کہ درخت ممنوعہ کے پاس مت جانا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کسی درخت کے بارے میں انفارمیشن یا اس کی وضاحت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد بیان کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے، یعنی کہ اس کے قریب بھی جاؤ گے، تو ظالموں میں سے شمار ہوگے۔ اب کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کون سی جنت تھی، کوئی دنیا کا باغ تھا یا آسمان پر جنت تھی یا جنت خلد تھی، تو اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن سے کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اشارہ ضرور ملتا ہے کہ یہ جنت اوپر ہی کہیں تھی۔ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے تھے وہ جس میں، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ یہاں سے سب، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور گزر بسر کرنا ہے ایک وقت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جنت میں بہت سے پھل ہیں، سب کھاؤ، لیکن ایک درخت جو ہے اس کے پاس مت جانا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان پیچھے پہنچ گیا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان وہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اسے جانے دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے دیا تو پھر اعتراض کس قسم کا؟ پھر شیطان نے انہیں جو ہے پھسلا دیا اور ان دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے۔ اور اس واقعے کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں آگے آئے گی کہ اس نے کیا کیا کہا اور کیا کیا کیا۔ جتنا یہاں پہ بیان فرمایا ہے اس پر ہی غور کرنا کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اور قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ شیطان ہی انسان کا اصل دشمن ہے۔ سورۃ الفاطر، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک محدود وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے زمین میں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ممنوعہ درخت کا پھل کھا لے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا، لیکن کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جس کا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، جس طرح آدم علیہ السلام کو روکا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ پھسل جاتا ہے، اس کو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا۔ اگرچہ انسان غلطی اور گناہ کر جاتا ہے اور اس سے بھول جو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
إنه هو التواب الرحیم۔ پھر سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو توبہ قبول کر لی اللہ نے اس کی، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں، اور وہ یہ کلمات تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پر مہربان ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، پھر توبہ کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور پھر وہ کلمات بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی انسان کتنا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کی موت سے پہلے تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچے دل سے نکلی ہوئی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، سو جو تو پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ یہاں سے اتر جاؤ، یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد، کیونکہ ان کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ خوف اور غم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ ہدایت ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اگر اس سے غافل ہو جائے گا تو زندگی میں خوف اور غم کا ہی شکار ہوگا۔ اور اگر دنیا میں انسان اپنے آپ کو کسی وجہ سے بہلا بھی لے گا تو آخرت میں وہ ضرور خوف اور رنج میں اور غم میں مبتلا ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کہ انکار کیا ہے کس چیز کا؟ اللہ کے احکامات کا اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا، یعنی آیات کونیہ سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ تو یہی لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، اصحاب النار ہیں، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں اور دوزخ میں جنتی اور دوزخ میں دوزخی داخل ہوں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا جیسے ایک مینڈھا، اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی ندا دے گا، اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی میں اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس آیت مبارکہ کی بہترین وضاحت کر رہی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔